بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے آدمی پر ایک بات آتا ہے جب وہ اپنی توصیف اور تعریف اور تعارف سے بہت ہی بے لطف ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا اور وہ زمانہ بھی بہت پہلے کا نہیں تھا. اپنی تعریف سننے کا جی چاہتا تھا, کوئی تعریف کرتا بہت خوش ہوتا. دو تین دن سرشاری میں گزر جاتی. بےحد اچھی تقریب ہوئی اور اس میں تو میں مختصر لوگ بالکل نہیں ہیں, تعداد بھی مناسب ہے, اور جو خادم دین متین ہیں ان کی کوششوں کاوشوں کے باوجود ماشاءاللہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. اور آپ بہت ہی ظاہر مقدر ہے کہ آپ کے سر پر سایہ موجود ہے, اور والد ماجد بھی تشریف فرما ہیں, والدہ بھی تشریف فرما ہیں, سارے خاندان فرما, بہنیں ہیں, بھائی موجود ہیں. تو جب امی آپ کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی تو مجھے اساتذہ میں سے کسی کا شعر یاد آیا کہ وہ یہ ان کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر کشادہ زمینم گل بہار تو, اگر کشادہ زمینم گل بہار تو, اگر سیاہ دلم داغ نظار تو. یہ آپ کی کھیتی ہے, آپ کی کشتی, بہت آپ کو بات. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ تقریر کر رہی تھی اور تو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ طول ہے, لیکن میں خود کیونکہ ان تمام منظروں سے گزرا ہوا ہوں, اپنی اولاد کو سبز و شاداب دیکھنا یہ بڑی بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. اور آپ بہت ہی صاحب نصیب ہیں کہ جب آپ نے اپنے سامنے ایک شاعر کو, باقی فوج میں بے شمار, تو پہلے زمانے میں جب میں نے زندگی شروع کی تو 4 5 6 ریڈیو ہوتے تھے, 2 4 1 جنرل ہوتا تھا. کرنلز کی تعداد اور ریڈیو بہت کم ہوتی تھی. اب تو شفیق الرحمان صاحب نے آرڈر لکھا ہے کہ جوتا اچھال دیں کسی بازار میں تو وہ کسی نہ کسی ریڈیو پہ پڑتا ہے. تو اتنی تعداد ہو گئی. اچھا مجھے یہ بھی مان تھا کہ یہ کرنل ہو گئے دیکھتے دیکھتے, ہمارے دیکھتے دیکھتے, اس لیے کہ دیکھیے نوجوان تھے. اور مجھے یہ بات کہنی چاہیے اس لیے کہ امی اس قدر باتیں کر گئی ہیں. تو ایک بار میں بھی کہوں کہ میں نے بھی تشخیص کر لیا تھا کہ یہ شاعر ہوگا. اس کے لیے پہلی بار بحثیت طالب علم کے میرے پاس آیا تھا نوجوان. تو ابھی تو نوجوان ہی ہے, لیکن یہ بالکل ایک جیسے کھسکے بچے ہوتے ہیں. جب میرے پاس آیا, اچھا مجھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے نوجوانوں کو میں نے, تو میرا شعبہ ایسا تھا پیشہ کہ میں خود بھی جب آیا تھا تو بالکل ایسا, اس کا احمد مشتاق کا شعر ہے کہ میرے دیوانوں کو دیکھے تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانی میں. تو ابھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانی میں. جب شعر کہنا شروع کرتے, ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ ہمیں بڑے مل گئے اور انہوں نے ہمیں دھکا دیا اور ہم شاعری میں چلے گئے. آپ یقین کیجئے کہ جب تک سنبھالا نہیں جاتا سب نہیں, آدمی بہت مشکل ہوتا ہے, یہ دنیا بہت مشکل ہے. ایک آدھ بات اختلافی, ایک آدھ بات ضرور کرنی چاہیے. ایک تو بیٹے یہ ہے کہ 1980 کے بعد سے کوئی اردو میں عظیم شاعر کے علاوہ نہیں پیدا ہوئے. جتنے شاعر پیدا ہو رہے ہیں سب عظیم شاعر پیدا ہو رہے ہیں, کوئی شاعر نسبت کمزور نہیں ہو رہا. لیکن بیٹے یاد رکھیے گا کہ یہ جو شاعری کا قصہ ہے یہ کوئی میراتھن ہے, یہ کوئی 100 یارڈز کی ریس نہیں ہے کہ آپ دوڑے اور ایک کتاب آ گئی اور آپ پھیل گئے. اس میں مسلسل محنت کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیے جلیل علی صاحب تشریف فرما, انہوں نے آپ سے
اقبال کے حوالے سے کچھ باتیں اس کو میں دوہراؤں آپ سے. اردو شاعری کی روایت بالکل بدل دی ایک آدمی نے. اردو شاعری میں بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ یہ ہوتا تھا کہ زلف لہرا کے سر بزم جو یاد چلا, ہر طرف شور اٹھا, یار چلا یار مار چلا. یہ شاعری جو تھی وہ اچھی شاعری, بڑی شاعری سمجھی جاتی تھی. ہمیں تنتی ہیں, خنجر ہاتھ میں ہے, تن کے بیٹھے ہیں, کسی سے آج بگڑی ہے جو بنٹھن کے بیٹھے ہیں. اس شاعری کو انہوں نے سکھایا, بولنا سکھایا, سوچنا سکھایا. خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں. خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خال و ظہور. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زر میں ہے. پھر عربی اور فارسی اور اردو کسی زبان کے شاعر کو معراج پر اس سے بہتر مصرع لکھنے کی توفیق نصیب نہیں. میں طالب علم کے طور پر آپ سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا کمال تھا. اب یہ بات کہ میں نے فیض صاحب کو BBC سے انٹرویو کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی کل نئے شاعروں کا مشورہ کیا ہے, تو ان کا کہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ لکھیں, اپنا لکھیں. سچ لکھیں گے, اپنا لکھیں گے تو آپ منفردی ہوں گے. اپنی واردات لکھیں گے. سب لوگ عشق کرتے ہیں, ساری دنیا کا بنیادی موضوع محبت ہے شاعروں کا. پہلے دن سے عمر سے لے کے اب تک سب نے محبت لکھی ہے. مطالعہ کتاب آئی ہے اس کی وحید کی, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ سب محبت کی نظمیں ہیں نا. لیکن وحید لکھیں گے اپنی طرح سے لکھیں گے, ابرار لکھیں گے اپنی طرح سے لکھیں گے, فروخیال لکھیں گے اپنی طرح سے لکھیں گے, عذرا عباس لکھیں گے اپنی طرح سے, یاسمین اپنی طرح سے لکھیں گے. تو سب لوگ ایک طرح سے نہیں لکھتے. انفرادیت مسٹ ہے. اگر آپ دوسرے سے مختلف نہیں ہیں تو آپ شیئر کریں تو اور کام کریں, اس لیے کہ وہ باقی نہیں رہے گا جو منفرد نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ کہ مگر ایک چیز ہوتی ہے روایت. اسی طرح علی صاحب نے بہت ہی دلیل طریقے سے اس کا اظہار فرمایا, بہت ہی جامعیت کے ساتھ, کہ اگر آپ کی ابہام محمل سے بہتر ہے, مگر بین بات تہدار ہونا, جیسے انہوں نے کہا پرتیں ہوتی ہیں مصرے کی, لیکن وہ پرتیں ایک سطح پر آپ کے شعر کو ہر ایک سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. آپ کے قاری سے, ہر قاری سے نہیں, ادب کے قاری سے, یعنی اس کو سمجھنا چاہیے. وغیرہ تو پھر آپ نے اچھا آپ ہوا میں شعر کہنا, میں پھر آپ سے کہوں گا شعر کہنا کسی کی مجبوری, آپ کی مجبوری ہے. آپ شاعر پیدا کیے گئے, اللہ نے آپ کو توفیق شعر عطا کیے, تو آپ کا وظیفہ ہے شعر کہنا, آپ بچ نہیں سکتے. ایک بہت ہی بڑا شاعر اسٹالن نے اس کو جیل میں ڈال دیا, اس کا نام تھا اوسپ مینڈلسٹن, اور اس نے بہت ہی مشہور نظم لکھی, اس کا نام ہے نائٹنگیل فیور. نائٹنگیل فیور میں اس نے کہا کہ یہ بیماری ہے نائٹنگیل فیور, مگر یہ بیماری صرف شاعروں کو ہوتی ہے. اس کے معنی اس اصطلاح کے کسی لغت میں نہیں ملے گی, مگر اس کے سمٹمز ہیں. اور سمٹم یہ ہے, میں نے تو کیونکہ انگریزی میں اس کو پڑھا ہے, انیبلٹی آف اسٹاپ سنگنگ ریگارڈلیس آف کانسیکوینسز. آپ رہ نہیں سکتے شعر کہے بغیر, یہ آپ کی مجبوری ہے, یہ آپ کا مقدر ہے. مقدر تقدیر ہوتی ہے جو محفوظ پر تو لکھی ہوئی ہوتی ہے, پروردگار عالم کے احاطہ علم میں ہوتا ہے, مگر وہ کھلتا جاتا ہے, تقدیر کھلتی جاتی ہے, آپ سامنے آتے جاتے ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو توفیق ہوئی ہے شعر کی. مگر بہت ہی مشہور آج کل کرکٹ کا میچ ہمارا ہو رہا ہے, سریش گواسکر نے ایک بات کہی کہ اچھے کرکٹر کے لیے 3 چیز ضروری ہیں. ٹیلنٹ, اللہ نے توفیق آپ کو دی ہوئی ہے. ٹیمپرامنٹ, آپ کا مزاج ہے کہ آپ شعر کہتے ہیں. اینڈ دین ٹیکنیک, اور پھر آپ سیکھتے ہیں. تو یہ یہاں ختم آپ کو چاہیے
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ سے بہتر شعر کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے لوگوں سے بہتر آپ شعر کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کے جو یہ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ صدیاں جو تھیں وہ شاعروں سے پہچانی جاتی تھیں، صدی رومی کی صدی، ہومر کی صدی، گوئٹے کی صدی، شیکسپیئر کی صدی، ملٹن کی صدی۔ اب پچھلے 200 سال سے جو فکشن ہے اس نے آپ سے ٹیک اوور کر دیا، اور جو فکشن کے رائٹر ہیں، چاہے وہ فرض کیجیے ٹالسٹائے ہے یا داستایوفسکی ہے، گورکی ہے، ادھر ابھی بھی جو مارکیز ہے یا یوسا ہے یا میلان کندیرا ہے، ٹیک اوور کر دیا۔ شاعر پس منظر میں چلا گیا، یہاں بھی چلا گیا، لیکن نظم نے غزل کے مقابلے میں زیادہ بہتر شاعر پیدا کیے پچھلے 50 سالوں میں۔ یہ میں ایک بلا خوف ترغیب کی بات کہہ رہا ہوں کہ فیض، راشد، میرا جی، مجید، امجد، اختر، ایمان، سرکار، جعفری، مخدوم، محی الدین، یہ سارے شعراء جو ہیں اتنے بڑے شاعر غزل میں اتنی تعداد میں شاعر موجود نہیں ہیں۔ اور اس زمانے میں پاکستان بہت خوش نصیب ہے کہ یہاں نظم میں بے حد اچھے شاعر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ذکر کیا لسانی تشکیل جدید کا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی آدمی کوئی کرتا ہے، بنیاد کرتا ہے، لسانی تشکیل جدید میں افتخار جالب اچھے شاعر نہیں ہو سکے، مگر بے حد اچھی غزل ظفر اقبال نے لکھی، وہ لسانی تشکیل جدید کا رد عمل تھا۔ دیکھیے غزل میں انہوں نے لسانی تشکیل جدید کو اپلائی کیا۔ تو بہت سے شاعر ایسے ہیں۔ اب آپ نظم اپنی دیکھیے، آپ کے زمانے میں یہ بیٹھے ہوئے وہی بیٹھے ہوئے فروخ یار ہے، آپ کے سینئر پہ ابرار احمد ہے، ادھر عباس ہے، یاسمین ہے، ادھر آپ سے ذرا سینئر پوری نسل ہے، اختر حسین جعفری اور مجید امجد تک، یہ بالکل علی حامد مدنی، کیسی اچھی اچھی نظم، اور سب نے یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلا وحید کی کبھی وحید ہے یہاں شہر میں، جیسے لڑکے آپ کے ساتھ کے شاید آپ کے ہم عمر ہوں گے، یعنی سعید کی آپ کی جنریشن میں ہوگا، سعید احمد آپ سے سینئر ہوگی ذرا سے، اچھا اب آپ سے یہ لوگ بہت سینئر ہے، یہ جو انمار فطرت ہے، پروین طاہر ہیں، فرشی ہے، نصیر احمد ناصر ہیں۔ اس شہر میں نظم جتنی اچھی لکھی جا رہی ہے پاکستان کے کسی شہر میں نہیں لکھی جا رہی، اس قدر اچھے شعر لکھے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، اور اس چیلنج آپ کا جو ایک امتیاز میری نظر میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، کلیت میں شعر لکھا ہے۔ ہر آدمی جو ہے، آپ ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، کسی ایک کے شریک حیات ہیں، کسی ایک ملک کے شہری ہیں، کسی ایک دین پر آپ کا عقیدہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے وجود کی اتنی شناختیں آپ کے شعر میں نظر نہ آئیں؟ اور اگر منعکس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں کو شعر بنانا چاہتے ہیں، وہ جھوٹی ہوگی، وہ کس قدر بھی اچھی لگیں مگر وہ خالص نہیں ہوں گی، اور جو شعر خالص نہیں ہوگا وہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ بالکل میں نے بہت دیکھا ہے، جگڑی کرتے ہوتے اور شعر کہتے ہوتے ہیں، بہت رواں شعر کہتے ہوتے ہیں، بہت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے میلوں سے کٹے ہوئے ہیں، ایک تو جوہر ہے وہ جو آپ کا ہے، اور ایک جوہر وہ ہے جو آپ کی زمین کا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بار بار یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مٹی سے وفادار ہیں، مٹی وہ نہیں ہے جو خاک اڑتی ہے، مٹی آپ کا عقیدہ ہے، مٹی آپ کا نظریہ ہے، مٹی آپ کی زمین ہے، آپ کا جغرافیہ ہے، آپ کا وسیب ہے، آپ کا رہتل ہے، یہ سب مٹی ہے۔ اور آپ کا یہ ایک اختصاص ہے کہ آپ کے ہم موضوعات کی بہت اس میں تنوع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کوئی جیسے وہیں تک یہ سب رومانوی شاعری کرتے ہیں، لیکن ہر عمر کے رومان کی سطح بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، عشق اگر نہیں ہے تو شاعری نہیں ہے، بالکل آپ ذہن میں رکھیے۔ عشق کا مطلب یہ ہے دل، یہ جو دل نہیں دھڑکتا آپ کا، یہ دل، یہ جو آپ جس کا آپریشن کرتے ہیں وہ دل نہیں ہے، وہ دل آپ کا جوہر ہے، جو آپ کے وجود کے اندر جوہر ہے، وہ دل ہے جو
خاص طور پر جو مشرقی شہریات کی بنیاد دل پر ہے، جس کو وہ قلب کہتے تھے، اور اگر اس سے وفادار آپ نہیں ہیں تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی جتنی اچھی نظمیں جن کا حوالہ دیا گیا، چاہے وہ آپ کے حوالے سے، چاہے اس بچی کے حوالے سے ہوں، چاہے آپریشن کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پہلا آدمی کے حوالے سے ہوں، دین کے حوالے سے ہوں، ابھی جیسے دین میں بھی ایک دین وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا نظام ہوتا ہے، ریچولز ہوتے ہیں، سیٹ آف ویلیوز، سیٹ آف ریچولز ہوتا ہے، لیکن ہر سیٹ آف ریچولز میں آپ کا انفرادی رد عمل جداگانہ ہوتا ہے۔ میں نے جو نعت لکھی ہے یا علی صاحب نے جو نعت لکھی ہے، یہ وہ نعت نہیں ہے جو دیوان محمد، عرفان محمد، دکان محمد کے زمانے والی نعت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو فوکس کر کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، کی ذات گرامی سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کامیاب ہوئے نہیں کامیاب ہوئے وہ ایک جداگانہ بات ہے۔ آپ نے بھی جب تحفے حرم کے حوالے سے گفتگو کی، کعبے کے حوالے سے گفتگو کی، تو آپ نے اپنی ذات سے ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑی مستحسن بات ہے، اور آپ کو اس کی داد ملنی چاہیے کہ آپ نے عمر کے اس مرحلے میں بھی اپنی جو ترجیحات حیات ہیں وہ اپنے منابع کی طرف صحیح سمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مثلا کوئی اور آدمی ہو، اس کا کوئی ورلڈ ویو ہے، ممکن ہے وہ مجھ سے مختلف ورلڈ ویو رکھتا ہو، لیکن مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اس کے ورلڈ ویو کو جان کر اس کی تعین نقل کروں۔ مثلا آپ نے رابرٹ فراسٹ کے منتخب کی، ہزاروں چیزیں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں، آپ نے کیوں رابرٹ فراسٹ کو منتخب کیا؟ اس لیے منتخب کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ آپ کو اچھی لگی۔ آپ کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ کروڑوں شاعر ہیں جو صدی کی سانس لے رہے ہیں، مگر آپ اس کو ترجمے کے لیے منتخب کرتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، جس کی آپ کسی تصور سے دفاع کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ آپ اپنے نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے فیوچر مستقبل کی پیش بینی تو خالد حسین بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں اس کی ضرور پیش بینی کرتا ہوں کہ آپ یو اسٹینڈ اے چانس، اگر آپ محنت کریں گے اور توفیق آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی منزل بہت آگے کی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امین کو اور والد کو آپ ایک ایسے اچھے آدمی کے ساتھ ہیں جس کا دل رکھتا ہے اللہ کے خوف سے بھی، نبی کریم کی محبت میں بھی، اپنے عقیدے سے بھی، اور اپنے وطن سے بھی۔ بڑی مہربانی، بہت